تعالیٰ نے حضرت شایہ سے کہا قم فإنی أطلق لسانک بوحی، شایہ اٹھو تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایہ علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، صحراؤں کو سرسبز کر دے، اور ایک نبی بھیجے۔ اچھا، ہمارے نبی کی صفات، جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے، لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مسورات میرے سمیت ہم غور کریں۔ ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا، بہت عالی شان صفت ہے، میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، جو علم والا ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، نہیں، سبحان اللہ، میں بھیج رہا ہوں، یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہمارا معاشرے میں کیا ہے، بڑا چھوٹے کو ذلیل کر کے کام لیتا ہے، عزت دے کے کام نہیں لیتا۔ یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے، ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں، عزت دے کے کام نہیں لیتے۔ ہمارے سارے معاشرے میں جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک ایپ پیدا ہوا ہے، وہ خوش آمد ہے، وہ صاحب کے عتاب سے تبھی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کریں، مکھن لگائیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا تطرونی اطرا، خوش آمد کسے کہتے ہیں؟ میرے اندر ایک کوالٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول بجا دے اس کا۔ اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے، لکھتے لکھتے، بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا، دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا۔ آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مداح پوری نہیں ہو سکتی، تو خوشامد تو مداح کے بعد ہوتی ہے، وہ تو حمد و ثنا اور مدح کے بعد خوش آمد ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی خوش بھی سیرت کی بات، یا معاذ ایاک والتمہد فانہ طب، معاذ کبھی کسی کی خوش آمد نہ کرنا، یہ اگلے کو صبا کر دینے والی چیز کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی خوش آمد سن کے پاگل ہو جاتا ہے، واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا، اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نظام ٹوٹتے ہیں۔ اور خوش آمد کیوں ہو رہی کہ بڑا بدتمیز ہے، معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتے۔ میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے، میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر۔ آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ ماتحت کو عزت دینا یا چھوٹوں کو عزت دینا تو اس سے بھی بڑی بات بن جاتی، جو تمہاری جن کو قتل بھی کر دو تو تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، کہ ان کے اندر عزت بھرو گے تو وہ واپس آئے گی۔ یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے۔ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارا۔ آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں، آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں، آپ کے دفتر خوشامد سے پاک ہو جائیں گے، غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں۔
جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وہی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں. ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں. اوپر سے نظام ہو خوش آمد والا تو بھائی تو لفظ تو ایک تھا لیکن بات بہت لمبی ہو گئی لیکن مفید ہی ہوئی. پہلی کتابوں میں کہ ایک نبی بھیجوں گا لا یقول الخنا، جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کوئی یوں کہے کہ میری بےزتی ہو. عزت اور ذلت کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے. جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے اس کے اندر عزت اور ذلت کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے. جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوا پکتا ہے. جب وہ 3 سال کے اسکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. ہم ماتحت کو ذلیل کریں، اوپر والوں کو مکھن لگائیں، نیچے والوں کو ذلیل کریں. یہ مائیں اپنے بچوں کو ماریں بھی صحیح پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں گے. آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لیے کافی ہو جائے، میرے لیے کافی ہو جائے، ان مستورات کے لیے کافی. کہ ہم میٹھا بول نہیں بولتے. بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے. بطور باپ مجھے کیسے بولنا ہے نہیں بولتے. بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بولنا ہم نہیں بولتے. بطور باس مجھے ماتحت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتے. بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم نہیں بولتے. ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے. تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئی، محبت نام کی شے مٹ گئی. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا ہے